بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، اللہ کے ولی. بھائی ولیوں کو تو مانتے ہو نا؟ ارے ہاں بولو نا، یعنی پیار محبت سے بولو ہاں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت فضیل. ساتھ میں بولیں گے نام بولو. حضرت پورا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض. بولو حضرت فضیل بن عیاض. آپ صرف اتنا یاد رکھیں حضرت فضیل بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، حافظ وقت ہے، قاری وقت ہے، عالم وقت ہے. اور جب وہ حدیث کا سبق پڑھاتے اتنا بڑا مجمع. آج ہمارے یہاں پہ جیسا جامعہ عمر بن خطاب یا کوئی اور مدرسہ ہو، ایک عمر کی قید ہوتی ہے. بھائی 15 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، شادی شدہ بہت کم مدرسے میں آتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ حضرت فضیل کے لیے ایک تختہ لگایا جاتا، وہ تختے پر آ جاتے اور حدیث کا سبق پڑھانے بیٹھتے. ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. حضرت فضیل اس وقت سبق پڑھاتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے جو بھی سبق پڑھانے والا استاد ہو یا ٹیچر ہو یا پروفیسر ہو، وہ اپنا جو اسٹوڈنٹ بہت ہوشیار ہوگا اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی. بولو اس کی طرف توجہ، کیونکہ وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت اچھا طالب علم ہے، وہ بہت اچھا سننے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا. تو حضرت فضیل جب سبق پڑھانے آتے تو سامنے ایک جوان لڑکا بیٹھا رہتا اور اتنے پیار محبت سے سبق کو سنتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، سوال بھی کرتا تھا اور اس کو یاد بھی کرتا تھا. حضرت فضیل کہتے ہیں اتنے سارے میرے اسٹوڈنٹ تھے میں گن نہیں سکتا، کیونکہ روزانہ اسٹوڈنٹ آتے جاتے گئے اور بڑی عمر والے آتے، چھوٹی عمر والے آتے. حضرت فضیل کہتے مجھے بھروسہ ہے تو میرے اس طالب علم پر بھروسہ ہے جو میری ایک ایک بات کو نقل کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، اس کو سنتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. بہت پیار. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فضیل سبق پڑھانے آئے، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. بولو وہ اسٹوڈنٹ ایبسنٹ، حاضر نہیں. تو اب اتنا بڑا مجمع، حضرت فضیل نے سوچا ہو سکتا بیمار ہوگا یا کچھ کام آیا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ایسی کوئی پابندی تو ہوتی نہیں. آتے تھے جاتے تھے لوگ، آتے تھے جاتے تھے، اپنی اپنی سواریوں پر آتے تھے، کچھ دن علم حاصل کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے. دوسرے دن پھر حضرت فضیل نے دیکھا، بولو وہ اسٹوڈنٹ، ساتھ میں بولو وہ طالب علم. تیسرے دن پھر دیکھا، بولو وہ طالب علم. کرتے کراتے ہفتہ گزر گیا. ہفتے کے بعد جب سبق پورا ہوا حضرت فضیل نے کہا سب بیٹھو، کوئی جاننا نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا وہ طالب علم کہاں ہے، میرا وہ تلمیذ، میرا وہ اسٹوڈنٹ جس کا برائٹ فیوچر، بریلینٹ، وہ بہت پیارا میرا طالب علم کہاں ہے. تو کسی نے مجمع میں کہا کہ وہ تو بہت بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے بعد وہ نہیں رہے گا دنیا میں. حضرت فضیل کو ایسی گھبراہٹ ہوئی، میرا اسٹوڈنٹ اور اتنا اچھا یاد کرنے والا، اتنا اچھا پڑھنے والا، اتنا سننے والا اور ساری حدیثوں کو سینے میں رکھنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا. حضرت فضیل نے اعلان کیا سب چلو، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب چلو، مجھے ان کے گھر پہ جانا ہے میرے اس بچے سے، کیونکہ استاد تو باپ ہوتا ہے نا، میں اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں. یہ گئے، وہاں گئے تو دیکھا وہ آخری سانسیں لے رہا. بس اب کیا کرے بھائی، موت تو ایسی چیز ہے جس کو کوئی روکنے والا نہیں. حضرت فضیل نے پورے مجمع کو کہا سب یاسین پڑھو. آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین یہ قرآن کی روح ہے. بولو قرآن کی روح ہے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے اور پڑھنا بھی چاہیے. بولو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ سورہ یاسین پڑھو. بولو قرآن کی روح ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا آخری وقت آئے اس کے سامنے کیا پڑھنے کا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح پہ حملہ ہو رہا ہے اور سورہ یاسین بھی قرآن کی روح ہے. اس کی روح پر زور والا حملہ نہیں ہوگا جب سورہ یاسین اس کے سامنے آ جائے گی. بولو سبحان اللہ. سورہ یاسین تو بہت پیاری صورت ہے. بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں، سورہ یاسین اتنی پیاری صورت ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی رات کو اپنے بستر پر جائے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے. کون پڑھے گا؟ بولو انشاءاللہ. کیا فائدہ ہوگا سننا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی رات کو بستر پر جائے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا سورہ یاسین پڑھ کے سو جائے گا، صبح میں اٹھے گا اس حال میں اٹھے گا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا. آمین. اور ایک مرتبہ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ 10 قرآن ختم کرو. 10 قرآن. ایک قرآن میں 30 پارے،
ختم کرتے کرتے مہینے مہینے نکل جاتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرآن ختم کرو. سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا 10 قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا. چلو وہ واقعے پر آ جاؤ. حضرت فضیل بولو کون تھے؟ ٹیچر کا نام استاذ کا نام حضرت فضیل. اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس آئے, آخری سانسیں لے رہا اور بڑے مجمع کو لے کر آئے تھے. حضرت فضیل نے کہا پورا مجمع یاسین 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 پڑھو, قرآن کی روح پڑھو. آپ کو معلوم ہے سب نے یاسین پڑھنا شروع کیا. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ اسٹوڈنٹ اس نے یہ آنکھ کھولا. بولو اس نے آنکھ کھولا. آنکھ کھول کر کہا میرے استاد ان کو یاسین پڑھنے کا منع کر دو, میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بولو میرے کو کوئی فائدہ. حضرت فضیل حیران ہو گئے کہ موت کا وقت ہے, دماغ ٹھکانے پر نہیں ہوگا, اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. حضرت فضیل نے کہا ٹھیک ہے چلو یاسین مت پڑھو, سب لوگ کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی موت کے قریب ہے اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لو, اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لو, تمہارے کلمے کی وجہ سے وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. تو بس حضرت فضیل نے سب کو کہا کلمہ پڑھو, تمہارے کلمے اور میرے کلمے کی وجہ سے یہ میرا بچہ کلمہ پڑھ لے گا, میرا شاگرد کلمہ پڑھ لے گا. وہ شاگرد نے پھر اپنی آنکھوں کو کھولا, کہا استاد ان کو کلمہ پڑھنے منع کرو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ یاسین سے فائدہ ہوگا. بولو نا. تو استاد نے کہا میرا بیٹا کیا بول رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تھوڑی دیر پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. اتنا کہا اور انتقال ہو گیا, اتنا کہا انتقال ہو گیا. اب ظاہری بات ہے کفن دفن تو ہونا ہی ہے, غسل تو ہونا ہی ہے, اعلان تو نہیں کر سکتے کہ ایمان چھین لیا گیا. لیکن حضرت فضیل بہت روئے, بہت روئے. اللہ میرا بچہ جیسا تھا, اللہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, بہت سبق یاد کرتا تھا, کتنی حدیث سے یاد کیا, قرآن پاک کا حافظ تھا. اللہ سورہ یاسین نے بھی اس کو کام نہیں دیا, اللہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی کام نہیں دیا. حضرت فضیل یہی کرتے کرتے روتے روتے عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی اور رات کو بغیر کھائے سو گئے. اور سوتے سوتے بھی اللہ میرے بچے کا کیا ہوا, اللہ میرے بچے کا کیا ہوا. رات کو حضرت فضیل نے اس بچے کو قبر میں دیکھا, چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے. قبر میں چاروں طرف سے, وہ دنیا والی آگ نہیں, قبر میں جو آگ آتی ہے نا وہ جہنم سے سپلائی ہوتی ہے, وہ جہنم کی آگ جس کو اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قبر میں آگ آئے گی اور وہ جہنم کی آگ ہوگی. بس حضرت فضیل نے دیکھا چاروں طرف سے آگ اور دھوئے اور لوہے مارے جا رہے ہیں. حضرت فضیل رات کو خواب میں کہتے میرا بیٹا بتانا یہ سب کیا ہو گیا, میرا بیٹا 7 دن کے اندر یہ سب کیا ہو گیا. اب وہ جو بچہ ہے نا وہ کہتا میرے استاد میری زندگی میں 3 گناہ تھے, اللہ نے موت سے پہلے میرے کلمے کو چھین لیا. حضرت فضیل نے کہا بیٹا تو کیا گناہ کرتا تھا, کیا گناہ کرتا تھا, تو میرے سامنے بیٹھتا تھا, کیا گناہ؟ سب سے پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا, ادھر کی ادھر کی, جو آج ہم اس کو نالج سمجھتے ہیں, ہم اس کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں. جائے گا ایک کے پاس جائے گا, تیرے کو معلوم تیرے بارے میں وہ کیا کیا بولتا ہے, تیرے کو ماں کی گالی بھی دیا, تیرے کو معلوم نہیں کتنا بولا. اس کو جا کے بولے گا ارے میں اس کے پاس گیا تھا, اوہو تیرے بارے میں تو کیا خراب باتیں بولتا. اب خود گھر میں جاتا, یہاں 2 کا جھگڑا شروع ہوا. ان 2 کا جھگڑا نہیں تھا, وہ خاندان کا جھگڑا تھا, وہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا, ارے وہ معلوم نہیں بھائی کا جھگڑا تھا. خاندان اجڑ گیا, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ایک دوسرے کو مارا, چھرے نکالے, بندوقیں نکالی, نہ جانے کتنا فساد ہوا. اور وہ آرام سے بیٹھا ہے چغلی کرنے والا. وہ شاگرد نے کہا میرا کام یہی تھا چغلی کرنا, 2 میں لڑانا, اور دوسرا گناہ یہ تھا میں حسد بہت کرتا تھا. حسد سمجھتے ہو,
سمجھتے ہو؟ جلن، جیلسی. اور سچ بتاؤ آج ہمارے اندر یہ بیماری کوٹ کوٹ کے بھری ہے. یہ بیماری اللہ کے سامنے والے کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے نہ اس کا کوئی واقعہ معلوم ہے. مگر کسی ہمارے گاؤں میں یا قریب کے گاؤں میں دیکھا کہ کسی کے گھر کے باہر اچھی گاڑی کھڑی ہے، اچھی گاڑی کھڑی ہے، اس نے کچھ کہا نہیں تجھے، بس اس کو فکر اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے گھر میں کلر کیسے ہوتا ہے، اس کے گھر میں دوسرا منزل کیسے بن گیا، اس کے پاس یہ زمین کہاں سے آئی. سچ بتا وہ تیرے پاس مانگنے آیا تھا؟ بھائی تیرے پاس مانگنے آیا تھا، اس نے جھولی پھیلائی تھی تیرے سامنے آ کر وہ کچھ کہا تھا؟ ارے بھائی جب تو دیکھ رہا ہے دیکھ اللہ کو کہ اللہ اس کو بہت دے دے، اللہ مجھے بھی دے دے. بولا ایسا کہنے میں کوئی حرج؟ بولا ایسا کہنے میں کوئی حرج لیکن نہیں. ہمارے دل میں جلن، اور معاف کرنا میرے پیاروں، اتنی جلن ہم کو آتی ہے کہ رات کی نیند بھی ہماری حرام ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ طالب علم نے کہا نمبر 1 میں چغلی کرتا تھا. گناہ نمبر 2 بولو. تیسرا کیا کہا معلوم؟ کبھی کبھی دارو پی لیتا تھا، کبھی کبھی شوق میں دارو شراب پی لیتا تھا. کہا یہ 3 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت میرا کلمہ چھین لیا. میرے دوستوں کیا یہ گناہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کو نشے کی عادت نہیں، بیڑی کی عادت، سگریٹ کی عادت، تمباکو کی عادت، گٹکے کی عادت. میرے پیاروں معلوم نہیں کیسے کیسے نشے کی ہم کو عادت، چغلی کرنا، حسد کرنا، دشمنی رکھنا، نفرت پیدا کرنا. میرے پیاروں اس لیے آج میں آپ تمام سے ایک بھکاری بن کے بھیک مانگتا ہوں. میرے پیاروں گناہوں کو چھوڑو اور اپنا کلمہ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. پورا مجمع ایک ساتھ میں بول دے لا الہ الا اللہ. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ پھر ایک مرتبہ بول دو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ ایک بات ہو گئی میرے پیاروں. آپ لوگ ناراض تو نہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اردو سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ، سمجھتے ہو جب اتنی ہائی لیول کی اردو سمجھے آپ نے مولانا یونس صاحب کی. ہاں تو میری اردو تو سمجھتے ہوں گے. بولو سمجھ میں آ رہی ہے نا اردو؟ ہاں کیونکہ دیکھو سمجھ میں آ رہا ہے نا تو میں بہت پتے کی بات پہ جا رہا ہوں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میرے پیاروں ایک بات سمجھنا، کیونکہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آوے نا تو ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. معلوم ہے نا؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ آ رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آوے نا تو بہت پرابلم ہوتا ہے. ایک 8 سال کا بچہ ہوگا. کتنے سال کا؟ وہ مدرسے میں یا اسکول میں پڑھتا تھا. اب وہ گھر میں جب آوے نا اور اس کو پیشاب آوے تو اس کا ایک جملہ تھا، اپنی ممی کو کہتا تھا سوسو آئی یا شیشی آئی. تو ماں سمجھ جاتی تھی کہ اس کو پیشاب کرنا ہے. ماں اس کو باتھ روم میں ٹوائلٹ میں لے جاتی، وہاں جا کر وہ پیشاب کر لیتا. ایک مرتبہ کیا ہوا، بہت سارے مہمان گھر میں اور بچہ آیا. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، آ کر کہنے لگا میری امی اور میری امی. امی نے کہا کیا ہوا؟ امی سوسو یا شیشی جو بھی کہتا تھا، امی سوسو آئی. تو ماں کو بہت عجیب لگا کیونکہ سارے مہمان ہنسنے لگے. خیر ماں نے اس وقت اس کو ٹوائلٹ میں لیا، پیشاب کرایا. جب مہمان چلے گئے تو ماں نے بڑا ڈانٹا کہ اتنا بڑا ہو گیا، پیشاب آتی ہے تو سوسو شیشی کرتا ہے. تو کہتا ہے پھر کیا بولوں میں، مجھے تو آتی ہے بھائی، سب کو آتی ہے پیشاب، کیا بولوں؟ کہا آج سے یہ کہنے کا مجھے گانا گانا ہے. I want to sing a song. میرے کو کیا کرنا ہے؟ اب وہ عادت بچے کی جیسا ماں باپ نے سکھایا. اب وہ بچہ جب بھی آوے تو ایک ہی بات کرے آ کر، کیا کہے؟ اماں میرے کو گانا گانا. اماں سمجھ جائے اس کو کیا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے. ماں اس کو لے کے جاوے ٹوائلٹ باتھ روم میں پیشاب. روز کی عادت ہو گئی، بس ماں میرے کو گانا گانا ہے اور ماں سمجھ جائے کہ اس کو پیشاب کرنا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بچہ اپنی اسکول سے پکنک پہ جا رہا. پکنک سمجھتے ہو؟ پکنک پہ جا رہا. وہ ساری ٹیچر بھی جا رہی، سارے بچے جا رہے، یہ بچہ بھی جا رہا. اب سارے بچے گئے، رات کا سناٹا ہوا کیونکہ پکنک تھی، 2 دن کا پروگرام تھا. رات کو سارے بچے سوئے، ساری ٹیچر عورتیں بھی سوئی ہے. یہ رات کو 2 بجے اٹھا، اپنی ٹیچر کو کہتا ہے ٹیچر نے کہا کیا ہوا رات کو 2 بجے؟ کہا گانا گانا ہے. کیا کرنا؟ گانا. ٹیچر نے ابھی رات کو 2 بجے گانا گانے کا، صبح میں گا لینا. کہا ٹھیک ہے، کر کے گیا. لیکن لگی تھی بہت زور کی.
15 منٹ کی پھر بعد آیا ٹیچر نے کہا کیا ہوا؟ گانا گانے کا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا ابھی تو تجھے بتایا کہ صبح میں 8 بجے اٹھنا آرام سے اور اس کے بعد گانا گانا۔ ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے، ٹیچر بہت زور، ٹیچر نے کہا جلدی سو جاؤ۔ بیچارہ سو گیا، 15 منٹ اور برداشت کیا، پھر آیا ٹیچر کے پاس۔ ٹیچر نے کہا بہت زور سے گانا گانے کا ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، بہت زور سے۔ ٹیچر نے کہا ارے صبح 8 بجیں گے تب گانا گانا، رات کو 2-2:30 بجے کس کو گانا سنانے کا؟ لیکن ٹیچر بہت زور سے گانے کا۔ ٹیچر نے غصے میں کہا لے میرے کان میں گا لے گا لیا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا کہ ایسا لگتا تھا سب کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں تو ایسا ہی کرنا پڑے گا میرے پیاروں۔ یہ توا گرم کر رہا ہوں، چلو کون تیار ہے؟ میں دوسری بات پر آ رہا ہوں، میرا پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں بولے دوسری بات پر آ جاؤ۔ پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ، آواز سے بولو لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن۔ اب بلند آواز سے دونوں ہاتھ اوپر کرے، ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہاتھ نیچے رکھے ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنا رہا ہوں، عمل کرو گے؟ نہیں عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ برابر سمجھنا، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے۔ بولو کہاں پر گئے؟ آواز سے بولو کہاں پر گئے؟ عرش پر گئے۔ عرش کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھو اللہ کی آفس۔ بولو اللہ کی۔ بھائی آپ نے مالداروں کی آفس دیکھا ہوگا، عقل حیران ہو جائے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے، لمبی چوڑی کرسی ہے، ارے 2 ٹکے کا مالدار، اس کی آفس اتنی شاندار ہے، تو قسم اللہ کی اللہ کا عرش کیسا ہوگا۔ ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ پورا مجمع بولے گا کہاں پر گئے؟ عرش پر۔ پورا مجمع بولے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أوحى إلى عبده ما أوحى۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ بس یہ پورے بیان کا خلاصہ بتا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی جب عرش پر گئے، خود ہمارے نبی نے سننا، خود ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا میں عرش پر آیا ہوں اللہ، وہ جگہ پر آیا ہوں جہاں مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور میرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اللہ وہ جگہ پر آیا ہوں، اللہ میرے کو 5 سوال پوچھنے ہیں۔ کتنے سوال؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے کتنے سوال؟ میں نے پوچھنے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کہہ رہے کہ میں 5 سوالات پوچھنے آیا ہوں، یعنی پوچھنے والے نبی ہے، مصطفیٰ ہے، اور جواب دینے والا رب مصطفیٰ ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ 5 سوالات کتنے پیارے ہوں گے، جس کے پوچھنے والے خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب دینے والا کون؟ اللہ۔ کون تیار ہے سننے کے لیے؟ کتنے کوشچن؟ اور ہمارے نبی کی شان دیکھنا، کتنے سوالات پوچھیں گے؟ 5۔ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، میں جلدی بتاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن لی، اللہ 5 سوالات پوچھنے، اللہ نے فرمایا پوچھو میرے مصطفیٰ پوچھو، مہمان بن کے آئے ہو، آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں 5 سوالات پوچھوں گا، اللہ نے فرمایا پوچھو۔ ہمارے نبی کا پہلا سوال، اے اللہ، دیکھو ہمارے نبی پہلا سوال کر رہے عرش پر، اے اللہ آپ نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجے، حضرت ابراہیم، بولو حضرت۔ ہمارے نبی سوال پوچھ رہے اللہ آپ نے ایک نبی بھیجے تھے حضرت ابراہیم، ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا میرے مصطفیٰ پہلا سوال کہ میں نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ہم نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ بولو ہم نے ان کے لیے آگ کو، اور یہ قرآن میں لکھا ہے
وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا نمرود. کیا نام تھا؟ نمرود. اس نے آگ لگائی, بہت اونچی آگ لگائی, کیونکہ وہ نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں. اس نے آگ لگائی, 6 مہینے تک آگ لگائی, اور 6 مہینے کے بعد اس نے آرڈر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اے میرے گنگا پور والوں, 40 دن 40 رات, 40 days 40 nights, 40 دن 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں رہے. آگ دھیرے دھیرے نیچے آئی, نیچے آئی, نیچے آئی. جب بہت نیچے آ گئی, سارے آنے جانے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو کرسی پر بیٹھے. بولو سبحان اللہ, آگ کے اندر کرسی پر بیٹھے ہیں اور میوے کھا رہے ہیں. جیسے آگ نیچے ہوئی, حضرت ابراہیم باہر آئے, خوبصورت بن کر آئے. ہم تو انگلی بھی رکھے تو انگلی کالی ہو جائے. حضرت ابراہیم خوبصورت بن کے باہر آئے. سارے لوگوں نے کہا ابراہیم مبارکی مبارکی. 40 دن تک آگ میں رہے اور باہر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کون سی آگ, کون سی آگ؟ کہا یہ آگ میں سے ابھی تو آئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہاری نظر میں وہ آگ تھی, میری نظر میں وہ جنت کا باغ تھا. تمہاری نظر میں آگ تھی, میری نظر میں وہ جنت کا باغ تھا. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آگ کو حکم دیا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. تو چلو پہلا سوال, اللہ بھائی جواب یاد رکھنا, پہلا سوال ہمارے نبی نے پوچھا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو, آواز بولو, میں نے آگ کو جنت بنا باغ بنا دیا. یہ پہلا سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال, کتنے سوال پوچھنے والے؟ دوسرا سوال, اللہ آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ بولو, اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو. تمہارا دوسرا سوال, میں نے موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ ارے میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو دریا میں کیا بنا دیے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کو لے کر راتوں رات چلے. کتنے لوگوں کو لے کر؟ آپ اندازہ لگاؤ, یہاں اتنا مجمع تو ہم کو اتنا بڑا مجمع نظر آتا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ, جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, سواریاں بھی, برتن بھی, کپڑے بھی. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو کہا آج راتوں رات ہم کو یہاں سے نکلنا ہے, اور فرعون جو ظلم کرتا ہے, ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے, فرعون جو ہمیں ستاتا ہے, ہمارے بچوں کو قتل کرتا ہے, ہم کو راتوں رات یہاں سے جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پوری جماعت تھی, کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ. اور پوری جماعت کا نام بنو اسرائیل. بولو نام بنو اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر سب کو چلے, راتوں رات سب کو لے کر چلے, اور 1 لاکھ پیچھے چل رہے, اور سب خوش ہیں کہ اب ہم کو نجات مل جائے گی, اب فرعون سے ہم دور ہو جائیں گے, اب ہم پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا, ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا, ہمارے بچوں کو کوئی قتل نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ آگے آگے, اور بولو 1 لاکھ پیچھے پیچھے. معاملہ کہاں گڑبڑ ہوا معلوم ہے؟ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کو لے کر پہنچے, سامنے سمندر آ گیا. بولو سامنے. جب سمندر آ گیا تو وہ جو کتنے تھے پیچھے 1 لاکھ, وہ کہنے لگے پیغمبر موسیٰ کہاں لے کر آئے؟ سمندر میں تیرنے جانے کا, سوئمنگ کرنے کا, کیا کرنے کا؟ سمندر تھپیڑے مارتا سمندر, کیا کرنا, جائیں گے تو موت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہرو, کچھ راستہ بھول گئے. بولو راستہ بھول گئے تو کیا کرنا؟ کہا یو ٹرن لینا ہوگا, واپس یہاں سے یو ٹرن. ارے کوئی چھوٹی گاڑی تھوڑی تھی کہ یو ٹرن لے. 1 لاکھ کا مجمع تھا, اس میں سواریاں تھی, بچے تھے, برتن تھے, کپڑے تھے, سارا گھر کا سامان تھا. سب نے کہا پیغمبر موسیٰ یو ٹرن کیسے لیں گے؟ کہا لینا ہوگا. لیکن جیسے یو ٹرن لینے کا ارادہ کیا, پیچھے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی, دھڑا دھڑ, گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی. پتہ چلا فرعون آ رہا ہے, پورے لشکر کو لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جاؤ تو بھی موت, اور پیچھے جاؤ, کیونکہ آگے کیا ہے؟
سمجھ اور پیچھے فرعون کا لشکر بوٹی بوٹی کر دے گا اور فرعون تو بہت غصے ہوگا کہ میں بادشاہ، میں اپنے آپ کو خدا کہتا اور تم راتوں رات مجھے بولے بغیر 1 لاکھ یہاں سے نکل گئے۔ بس فرعون پورے غصے میں اپنی پولیسوں کے ساتھ، اپنے درباری اور فوج کے ساتھ آ رہا ہے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا۔ اب وہ 1 لاکھ نے حضرت موسیٰ کو کہا یہ کیا طریقہ، مارنا ہی تھا تو وہی مار دیتے، یہ کیا ہے، یہاں بھی موت وہاں بھی موت۔ حضرت موسیٰ بہت روئے، بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے، کہا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، بولو کیا تھی؟ ایک روایت میں لکڑی، ایک روایت میں بڑی لکڑی، تو ڈنڈا بولو، عربی میں اس کو عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا یعنی لکڑی یا ڈنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں کیا؟ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ اللہ نے کہا مارو، سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کیسی بات کہ سمندر پہ لکڑی مارو؟ ارے سمندر پہ لکڑی ماروں گا، زور سے ماروں گا، پانی اڑے گا، آواز آئے گی، پانی اڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وہی بات، اللہ نے فرمایا لکڑی مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔ بس حضرت موسیٰ، دیکھو میرے پیاروں گنگا پور والوں، ہم نے آج سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہے، ہم نے اینٹوں کی دیواریں دیکھی ہے، ہم نے ماربل کی دیوار دیکھی ہے، مگر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی لی، عصا لیا اور جیسے سمندر پہ مارا اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا۔ بولو یہاں پانی کی دیوار، وہاں پانی کی دیوار، بیچ میں راستہ، وہاں پانی کی دیوار، بیچ میں راستہ، وہاں پانی کی دیوار، بیچ میں راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 لاکھ کو کہا چلو اپنے اپنے جانوروں کو راستے پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہم 1 لاکھ پورے راستے کو پار کر گئے، پورے سمندر کو پار کر گئے، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بتایا، پارہ نمبر 19، بولو پارہ نمبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی، اے موسیٰ اپنی عصا اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارے، سمندر پھٹ گیا، پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی، حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کتنے سوال ہو گئے؟ ہم تو وہاں عرش کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے نبی کتنے سوال پوچھنے والے؟ کتنے ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا۔ پہلا سوال اللہ حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی، آگ کو۔ نمبر 2 اللہ حضرت موسیٰ کے لیے کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ اب تیسرا سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، اللہ ایک اور نبی آئے حضرت داؤد، ساتھ میں بولے کون؟ حضرت داؤد۔ اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ارے میرے پیغمبر داؤد، ان پر تو میں نے آسمان سے کتاب دی جس کا نام زبور، بولو جس کا نام زبور، اور جب وہ پڑھتے تھے پہاڑوں میں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے اڑنے والا پرندہ رک جاتا تھا، بہنے والا پانی تھم جاتا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جب تم حضرت داؤد کے بارے میں پوچھتے ہو نا تو سب سے بڑا انعام کیا دیا؟ ان کے پنجے میں طاقت دی۔ بولو حضرت داؤد کے پنجے میں کیسی طاقت تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑے سے بڑے لوہے کو لایا جائے، لوہے کی سلیٹ لائی جائے، لوہے کی بڑی بڑی پلیٹ لائی جائے، حضرت داؤد کے سامنے جب لوہا جو مضبوط، حضرت داؤد یوں پکڑتے تھے، یوں دباتے تھے، اور جو زبان سے کہتے تھے وہ بن کے تیار ہو جاتا تھا۔ بڑے سے بڑا لوہا ہے، آپ اس کو پکڑ کے کہے دروازہ بن جا، بس یوں دباتے تھے، وہ لوہا دبتا تھا اور دروازہ بن جاتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ نے 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر داؤد کو دیکھے، اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے کتاب دے دی، ارے وہ پڑھتے جائیں گے، پہاڑ بھی گنگناتا جائے گا، اڑنے والا پرندہ رک جائے گا، بہنے والا پانی تھم جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا۔ بولو لوہے کو کیا بنا دیا؟ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ اب ہمارے نبی چوتھے سوال پر آئے۔ اللہ ایک چوتھا سوال، ایک اور پیغمبر آئے حضرت سلیمان، اللہ ان کو کیا دیا؟ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ تم سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہم نے ان کو نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا۔ وہ نبی بھی تھے، بولو وہ نبی بھی تھے، اور کیسا سپر پاور، ایسے حکومت کسی کے پاس نہیں ہوئے۔ حضرت سلیمان انسانوں پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پہ حکومت کرے، اڑنے والے پرندے پہ حکومت کرے، چرنے والے چرندے پر حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے۔ اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ کس کو غلام بنا دیا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس کار ہوتی ہے، کار ہوتی ہے نا، گاڑی ہوتی ہے، اچھی اچھی گاڑیاں بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر بالکل اڑیسہ شہر میں جاؤ یا کوئی بڑے جگہ پہ جاؤ، آپ کو مرسیڈیز گاڑی نظر آئے گی، BMW نظر آئے گی، آؤڈی نظر آئے گی، بڑی بڑی اچھی اچھی گاڑیاں نظر آئے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی گاڑی حضرت سلیمان کی گاڑی کا مقابلہ نہ کرے۔ اللہ نے ان کو ایک تخت دیا تھا، ایک تخت دیا تھا، پورے کانچ کا بنا ہوا تھا۔ کس کا بنا ہوا تھا؟ کانچ، شیشے کا بنا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آتے، دروازہ کھولتے اور اس گاڑی میں بیٹھتے۔ وہاں کوئی سٹیئرنگ بھی نہیں تھا، وہاں کوئی گیئر باکس بھی نہیں تھا، وہاں کوئی ڈیزل اور پیٹرول کا معاملہ نہیں تھا، وہاں کوئی ڈرائیور کا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے اور دو فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے اللہ کے نبی کہاں جانا آپ کو، کہاں جانا کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے۔ بولو کہاں ہوں اور کہاں جانا؟ یعنی اس جگہ پہ جانا ہے کہ اگر یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، وہاں دن ہے تو یہاں رات ہے۔ تو یعنی بہت جیسے ہم کو کوئی گنگا پور میں پوچھے کہاں جانا، ہم بولے امریکہ جانا، تو ابھی یہاں رات ہے تو وہاں دن ہوگا، وہاں جب رات ہوگی تو یہاں پر دن ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرشتوں کو کہتے بہت دور جانا ہے، مشرق سے مغرب جانا۔ تو دو فرشتے کیا کہتے معلوم؟ آپ سو جائیے، آپ آرام سے گاڑی میں سو جائیے۔ حضرت سلیمان اپنے تخت میں سوتے، تھوڑی دیر میں تو دونوں فرشتے کہتے اٹھو اٹھو۔ حضرت سلیمان آنکھ کھول کر کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو سویا، کیا ہوا؟ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں مشرق سے مغرب؟ کہاں ہاں اللہ نے آپ کو ایسی حکومت دی ہے کہ ہوا کو بھی اللہ نے آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا، پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حیث اصاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا۔ سب سے پہلا سوال، اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے آگ کو، پورا مجمع بولے گا ہم نے ان کے لیے آگ کو۔ کہ اللہ حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں۔ نمبر 3 اللہ حضرت داؤد کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا۔ اللہ آپ نے حضرت سلیمان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا کو بھی ان کا۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ اب آ جاؤ فائنل کوئسچن پر۔ کتنے سوالات تھے ٹوٹل؟ سب سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں یہ سوال اور جواب پر اگر میں بیان ختم کروں تو سمجھنا کہ بہت بڑی امانت پہنچا کے آپ کو جا رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ آخری سوال، فائنل 5واں سوال، اب سننا اللہ نے کہا پوچھو، اللہ کو سب معلوم، اللہ نے فرمایا پوچھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آپ نے آگ کو باغ بنایا، وہ تو زمین پر تھے حضرت ابراہیم۔ آپ نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ کہاں تھے؟ زمین پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو موم بنایا، وہ کہاں تھے حضرت داؤد؟
زمین پر. حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت دی, ہوا کو بھی ان کا غلام بنایا. حضرت سلیمان کہاں تھے بولو؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمان پر نہیں ہوں, میں جنت میں نہیں ہوں, میں سدرۃ المنتہا پہ نہیں ہوں, میں جنت الماوا میں نہیں ہوں. اللہ میں آپ کے عرش میں ہوں جہاں مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور میرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں. اور اللہ میں آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں اور مہمان بن کر آیا ہوں. اللہ اب میرا 5واں سوال ہے, آپ کو جن کو جو دینا تھا دیا, اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اللہ مجھے کیا انعام دینے والے؟ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا رب, اے اللہ جن کو جو انعام تھا آپ نے دے دیا, اللہ مجھے کیا انعام دینے والے؟ بولو سبحان اللہ. بھائی پورا مجمع ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولے گا کیونکہ فائنل ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا رب, اے اللہ آپ مجھے کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ, اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہیں اتنا بڑا انعام دینے والا, اتنا بڑا انعام دینے والا. اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دوں گا جو کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. بولو سبحان, کسی نبی نے سنا بھی نہیں ہوگا, کسی نبی نے سوچا. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام, ارے میرے مصطفیٰ اتنا بڑا انعام دوں گا کسی نبی نے دیکھا نہیں, کسی نبی نے سنا نہیں. اور بولو کسی نبی نے. ہمارے نبی نے پھر پوچھا اللہ بتا دینا کیا انعام دینے والا, اتنا بڑا کون سا انعام اور کیسا انعام؟ اللہ نے فرمایا, آپ سب لوگ توجہ دو گے انشاءاللہ؟ آپ سب کی توجہ ہے انشاءاللہ؟ ساتھ میں میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا, اتنا بڑا انعام دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے دیکھا نہیں, کسی نبی نے سنا نہیں, کسی نبی نے سوچا نہیں. ہمارے مصطفیٰ نے پوچھا اللہ بتا دے کیا انعام دینے والا؟ اللہ نے فرمایا اللہ ذکرتو إلا ذكرت معي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. آپ اس کو اردو میں سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا. پورا مجمع بولے بہت بڑا انعام دینے والا. کیا انعام دینے والا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں, بولو جہاں جہاں. اللہ کیا فرماتے سننا, اللہ فرماتے بہت بڑا انعام دینے والا. اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. سبحان اللہ. ابھی پورا جواب نہیں ہوا, پورے جواب پر زوردار سبحان اللہ کہنا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں, وہ میرا کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. میرے پیارو آج یہی فیصلہ ہم کو کرنا ہے. اور سچ بتاؤ جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں محمد کا نام. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ساتھ میں بولو ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی مسجد میں جاؤ آپ انٹر ہوں گے, سامنے لکھا ہے لا الہ, صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہے, محمد رسول اللہ. ہاں آپ ہمارا کلمہ پڑھے, ہم سب مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ, ساتھ میں محمد رسول اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا اذان دینے والا اذان دیتا ہے, کیا اذان دیتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان پوری نہیں ہوگی, کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. بلکہ میرے پیارو ہم نماز شروع کرتے کیسے شروع کرتے؟ بولو اللہ اکبر. کس کا نام؟ اللہ. نماز ختم کس پہ ہوتی؟ جب التحیات مکمل ہو جائے. ہمارے نبی فرماتے نماز مکمل ہو گئی, التحیات کس پر مکمل ہوتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ کہتے نماز بھی وہی قبول کروں گا, شروع کرے گا میرے نام پر, ختم کرے گا محمد کے نام پر. جہاں جہاں
اللہ کا نام ہوگا، بولتے جاؤ، جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا بولو وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا۔ اب محمد بولتے جانا، جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا بولو وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا۔ عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے دروازوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے بالا خانوں میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، حور کے گلے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، انجیل میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، زبور میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، تورات میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، جہاں جہاں میرا نام ہوگا اللہ نے فرمایا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا۔ اب ساتھ میں بولو، جو تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، کبھی نہیں۔ ہم میں سے کون مصطفیٰ کے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے، کیونکہ ہم ان کے ہیں تو اللہ کے ہیں، ہم ان کے نہیں تو اللہ کے کبھی نہیں۔ بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے، پورے آواز سے بولو، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، علی اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، صفی اللہ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، ارے میرے پیاروں ہمارے نبی رحمت للعالمین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ایک بات بتا کر میں پوائنٹ پر آؤں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ایک سفر ہو رہا ہے، بولو کیا ہو رہا ہے؟ سفر میں 3، اور وہ 3 ایسے جن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سفر ہو رہا ہے، بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف تھوڑے پیچھے چل رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف تھوڑے پیچھے چل رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کا سناٹا یا دن کا سناٹا، مطلب ہے کہ سفر ہو رہا۔ آپ بتاؤ یہ سفر سے بڑھ کے کوئی سفر ہوگا؟ کیونکہ بیچ میں دیکھو تو کون؟ ہمارے نبی، اور پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ہم کو کسی کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ دائیں طرف کون ہے؟ ابو بکر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابو بکر، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جاؤ ابو بکر کو پوچھو میں ابو بکر سے راضی ہوں، کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ خود اللہ جن سے پوچھے تم مجھ سے راضی ہوئے ہو نہیں؟ وہ ابو بکر دائیں طرف، اور بائیں طرف کون ہے؟ عمر، جن کے بارے میں اشارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ آیت کریمہ 5ویں پارے میں جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اتنا پیارا مقدس سفر جس میں بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر حضرت ابو بکر، یہاں پر عمر۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت ابو بکر بہت نرم دل تھے، بولو بہت نرم دل اس لیے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں جمال ہی جمال، بائیں طرف بولو جمال ہی۔ اور حضرت عمر بہت غصے والے تھے بھائی، تھے کہ نہیں تھے؟ یہ جامعہ بھی عمر بن خطاب تھا، معلوم نہیں یہاں کے پڑھانے والے بھی غصے میں رہتے نہیں رہتے؟
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال آپ کو معلوم ہے. حضرت عمر جب کوئی گلی میں آتے تھے، ایسے گلی میں انٹر ہوتے، ہمارے نبی یہاں سے انٹر ہوتے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب کئی مرتبہ ہوا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کئی مرتبہ ایسا ہوتا میں یہ گلی میں آتا، آپ بھی گلی میں آتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جس گلی میں آتا ہے بولو وہاں سے شیطان. ہمارا معاملہ الٹا ہے، جو گلی میں جاتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر، میرا بھائی. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اللہ حفاظ. حضرت عمر کا معلوم ہے، بات آئی تو میں بات بتاؤں. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ دیکھو جب امیر المومنین بنے. بولو کیا بن گئے؟ امیر المومنین. 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب امیر المومنین بنے تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا پورے سب کو جمع کر کے، کون ہے جو عمر کی گردن لے کر آوے، اور جو عمر کی گردن لے کر آئے گا منہ مانگا انعام اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا. تو ایران کا کوئی بہت بڑا آدمی تھا، ہٹا کٹا تندرست لمبا چوڑا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں، عمر کی گردن لے کر آؤں گا. انعام کیا؟ تو بادشاہ نے کہا انعام تو سنا دیا، جو مانگو گے وہ دے دوں گا. کہا آدھی حکومت مانگا تو کہا آدھی حکومت دے دوں گا، لیکن عمر کی گردن تو لے کر آوے. اب یہ ایران سے چلا کس کو مارنے کے لیے؟ بولو. اور کہاں جا گیا؟ مدینہ منورہ. اچھا جب یہ مدینے میں آ گیا اب دھیرے دھیرے سب کو، کیونکہ ان کے دماغ میں ایسا کہ جیسے ایران کے محل، ایران کے بادشاہ کا محل تھا، بڑی کوٹھی تھی اور سب درباری تھے. تو عمر بھی تو بادشاہ ہے، ان کی کوٹھی کہاں ہوگی، ان کا محل کہاں ہوگا، ان کے سب گھوڑے کہاں ہوں گے، ان کے جانور کہاں ہوں گے، ان کے فوجی کہاں ہوں گے. اور وہ پورے مدینہ میں ڈھونڈ رہا مگر کچھ مل نہیں رہا. تو کسی کو پوچھتا کہ بھائی عمر کہاں رہتے، ان کا محل کہاں؟ تو سامنے والا کہتا عمر کا محل. کون عمر؟ کہا آپ کے بادشاہ امیر المومنین. کہا ان کا کوئی مال وال نہیں ہے. تو کہا پھر رہتے کہاں ہے؟ کہا وہ جو گلی میں جھوپڑے نظر آتے اس میں وہ جھوپڑا عمر کا ہے، وہ جھوپڑا وہ گھر عمر کا. تو کہا عمر کا کوئی مال نہیں. کہا نہیں. کہا کوئی ان کی بیٹھک کا کچھ نہیں، وہ عمر وہاں ہے اور صبح میں مسجد نبوی میں ملیں گے، پھر اپنے گھر پر ملیں گے، 5 وقت نماز پڑھانے آئیں گے، باقی ان کا کوئی محل وال نہیں ہے. تو یہ گئے، کہا کہ چلو اچھا ہے یہیں پہ جا کے معاملہ نمٹا دے. گئے، پتہ چلا کہ عمر گھر میں نہیں ہے. بولو عمر امیر المومنین گھر میں. تو معلوم کیا کہ بھائی گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تو کہا بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے. بولو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں. تو یہ کہنے لگے اس سے اچھا موقع کیا ہوگا، کیونکہ یہاں محلے میں مارا ہوتا تو پورا محلہ جمع ہو کے میرے کو مارتا. اب جنگل میں کوئی نہیں ہوگا، آ جا کے عمر کی گردن اڑا دیں گے. وہ چلا، وہ جو ایرانی شخص تھا وہ چلا. کہاں پہنچا؟ جنگل میں. ادھر ادھر دیکھا ایک جگہ بہت سارے اونٹ نظر آتے. سمجھ گیا یہی بیت المال کے اونٹ ہوں گے. بس وہاں قریب اونٹوں کے قریب گیا تو دیکھا کہ درخت کے نیچے عمر سو رہے ہیں. بولو آنکھیں بند کر کے اب تو موقع اور آسان ہو گیا. بھائی پہلے تو وہاں شہر میں مدینے میں مارنا بہت مشکل تھا، تو کہاں پہنچ گیا؟ اور جنگل میں بھی اس حال میں کہ عمر تو تیار ہے بھی نہیں. بھائی عمر تیار ہوئے تو مقابلہ ہوگا نا. عمر تو بولو سو رہے، اب تو بہت آسان ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان معاملہ کہ عمر سو رہے، سارے اونٹ چل رہے. اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ ابھی جا کے عمر کے 2 ٹکڑے کروں. نعوذ باللہ. قریب گیا کہ کچھ آواز آئی، زوردار آواز آئی، چنگاڑنے کی آواز آئی. اب وہ ادھر ادھر دیکھا تو شیر آ رہا ہے. اب دیکھا کہ جنگل میں شیر آ رہا، تو یہ تو ایران کا تھا، بڑا طاقت والا تھا. درخت کے اوپر چڑھ گیا. عمر نیچے سو رہے. یہ کہاں پر چڑھ گیا؟ کیونکہ وہ شیر آئے گا درخت پر تھوڑی چڑھے گا. یہ خوش ہو گیا، دل میں خوش ہو گیا اور آسان ہو گیا. اب میرے کو مارنے کی ضرورت نہیں، شیر خود ہی مارے گا. بھائی شیر ہے، انسان کو دیکھے گا پھاڑ دے گا. میرا سب کام آسان ہو گیا، سب کام آرام سے درخت پر بیٹھا. وہ شیر آ کر کیا کرتا معلوم؟ حضرت عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. بولو چاروں طرف گھوم رہا ہے. اور یہ اوپر سے انتظار کر رہا کہ اب حملہ کرے. اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے آنکھ کھولی، آنکھوں کو یوں ملا، شیر کو دیکھا اور یوں کیا جاؤ. شیر بھاگ گیا، وہاں سے چلا گیا. یہ حیران ہو گیا کہ شیر کو بھگایا اور وہ بھی اشارہ کر کے بھگایا، جن کو میں مارنے کے لیے آیا
اس کا دل ایسا خوف سے کانپنے لگا. سیدھے درخت کے نیچے اتر آیا. حضرت عمر نے اچانک دیکھا کہاں تھے؟ درخت پر تھے. کیا ہوا؟ کہاں سے آئے؟ سب بعد میں. پہلے کلمہ پڑھوا دو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر اس نے ساری باتیں بتائی اور کہا عمر امیر المومنین وہ شیر تمہاری نگرانی کرتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا عمر کی نہیں کرتا. جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے. جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے. تو اس شخص نے جو جواب دیا نا کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میرا دل کہتا ہے کہ جب عمر کا روب اور دبدبا یہ ہے تو ان کو بنانے والے محمد کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. چلو میں پھر واقعے پر آ جاؤں. سفر ہو رہا. سفر میں بیچ میں کون ہے؟ دائیں طرف. جلدی بولو. دائیں طرف بائیں طرف. میں نے کہا نا جمال. حضرت ابو بکر نرم دل. دائیں طرف دیکھو تو جمال ہی جمال. بائیں طرف حضرت عمر جلال ہی جلال. اور بیچ میں دیکھو تو کمال ہی کمال. اللہ اکبر. اب ہمارے آقا محمد اب سننا سفر ہو رہا ہے. اب سفر ہو رہا ہے. کوئی دائیں بائیں کوئی ہے نہیں. اچانک سننا جنگل میں سے آواز آتی ہے. بھائی اچانک آواز آوے تو ہم لوگ کو گھبراہٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں اب یہاں ہم بیٹھے اور اچانک کوئی آواز آئے سب کو گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہوا؟ گنگا پور میں کیا ہوا ہوگا؟ اب یہ لوگ بھی جنگل میں چل رہے اور اچانک اتنی پیاری آواز آتی. کیا آواز آتی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ آواز آتی اللہ کے رسول تم پر سلام، اللہ کے محبوب تم پر سلام. تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھ کر پوچھتے کون بولا؟ کیونکہ ہم تین ہی ہیں. عمر کہتے میرے کو نہیں معلوم، میں تم کو پوچھتا ہوں کون بولا. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں اشارہ کرتے کہ کون آواز دے رہے تھے. پتہ نہیں دائیں بائیں دیکھو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. چلو لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے. جب تھوڑے قدم آگے بڑھائے تو اب پیار سے آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آتی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر عمر دونوں آگے بڑھے اور ہمارے نبی کو جا کے پوچھا ہمارے نبی یہ آواز ہم سن رہے، آپ بھی سن رہے؟ ہم تو سن رہے کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ سن رہے؟ اے سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی مسکرائے اور جب اچانک ہمارے نبی مسکراتے تھے نا ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آیا. ہمارے نبی اتنا اچھا مسکرائے، اتنا اچھا مسکرائے اور مسکرا کر ہمارے نبی نے کچھ کہا نہیں، پہلے اشارہ کیا. سننا اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال انه يعرفني وانا اعرفه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر عمر یہ پتھر یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني وأعرفه ويسلم علي وأسلم عليه. ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانے، میں اسے پہچانوں، وہ مجھے سلام کرے اور میں اس کے سلام کا جواب. میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ جواب دو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ پتھر. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع کیوں نہیں بولتا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کون پہچان رہا ہے؟ یہ پتھر عقل والا ہے، اس میں عقل ہے، اس میں دماغ، اس میں جسم، اس میں روح. یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے. یہ دیکھو آپ کو یہاں پتھر ملے گا نا، یہاں کوئی میدان میں پتھر ملے گا، آپ اس کو اٹھا کے پھینکو، آپ کو گالی دے گا نہیں. پھر وہاں جا کے پھر واپس پھینکو، پھر گالی دے گا. ارے اس کو جا کے گندے نالے میں ڈال دو، وہ کچھ بولے گا؟ کیونکہ پتھر کے اندر روح نہیں، دماغ نہیں، عقل نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں. پتھر ہے
وہ پتھر جس میں عقل نہیں، دماغ نہیں، روح نہیں، جو کھائے نہیں، پیے نہیں، سوئے نہیں، وہ نبی کو پہچانے۔ اور ہم یہاں جتنے بیٹھے عقل والے، دماغ والے، روشن ہوش والے، ہم کھانے والے، پینے والے، پہننے والے، وہ پتھر بے جان بے عقل نبی کو پہچانے، اور ہم اتنی عقل والے آج تک نبی کو نہیں پہچانے۔ ہم سے بڑا غدار اور دھوکے باز کون ہوگا؟ میرے کو ایمان سے بتاؤ کون کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ بھائی پہلی بات لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن۔ کون کون پیارے نبی سے محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہے گے۔ کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن۔ کرتے، محبت کرتے سب۔ ارے ہاں بولو نہ، کرتے نہیں بولو نہ، کرتے۔ جو لوگ داڑھی رکھے ہیں سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ جو بالکل نہیں رکھے کلین شیو استغفر اللہ، اور جو ایسی پٹی بناتے اعوذ باللہ۔ نہیں میرے کو ایک بات بتاؤ نا، نبی کے چہرے سے محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ نہیں بولو نا، محبت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے ہمارے واسطے کتنی تکلیفیں اٹھائی میرے پیاروں، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ چین نہ سکون دیکھا۔ ارے وہی ہمارے نبی طائف میں گئے، آپ کے پاؤں کو لہو لہان کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے طائف کے میدان میں ہمارے نبی اٹھنا چاہتے تھے، پاؤں پر پتھر مارے گئے تھے، ہمارے نبی اٹھنا چاہتے تھے، ابھی رکوع کی طرف آئے ہیں، میرے دوستوں کسی دشمن نے پیچھے اتنا زور سے آپ کو دھکا دیا، آپ کی کمر پر اتنا زور کا دھکا دیا، آپ کا سر مبارک ایک پتھر سے ٹکرایا۔ میرے پیاروں، جب آپ نے سر اٹھایا لہو بہتا تھا، پاؤں سے لہو بہتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ایک ہی بات کہی، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، اللہ میری امت بہت پیاری ہے، جو پاؤں کے لہو پر بھی امت کو یاد کرے، جو احد کے میدان میں دندان مبارک دانت مبارک شہید ہوئے تو امت کو یاد کرے، جو خندق کے موقع پر پیٹ پہ دو پتھر باندھے تو امت کو یاد کرے۔ میرے دوستو آخری وقت میں اللہ میرا امتی، اللہ میرا امتی۔ آج وہ امتی کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آتا، آج وہ امتی کو نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگتا۔ اس سے بڑے غداری کون سی ہوگی؟ اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا؟ اس لیے آج پورا مجمع ایک ساتھ میں پکا ارادہ کرے کہ صرف داڑھی نہیں۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو پوچھوں، ہم سب کے پاس موبائل ہے بھائی؟ ہاں یا نہ بولو؟ سب کے پاس ہے نا؟ ہے۔ ہاں بولو، موبائل ہے، مسواک نہیں، کچھ کے پاس ہوگا ماشاءاللہ، 10% مسواک ہوگا، 90% نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک بات پوچھوں، موبائل ایک انسٹرومنٹ ہے، مسواک بھی انسٹرومنٹ ہے۔ موبائل سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، مسواک کرو تو اللہ سے بات ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بھائی عشاء کی نماز ہے، امام صاحب ابھی مصلی پر آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھنے والے وضو کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ آ رہے ہیں، ایک وضو کر کے آ رہا ہے بغیر مسواک کے آتا ہے، وہ امام کی آواز کو سنے گا، اور ایک وضو بھی کیا مسواک بھی کیا وہ آئے گا، وہ امام کی آواز بعد میں سنے گا، پہلے اللہ کے ساتھ باتیں کرے گا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے فرمایا مسواک کر لے، مسواک کر لے، کیا فائدہ ہوگا؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت۔ امام شامی فرماتے ہیں مسواک کر لے، منہ پاکیزہ ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ میرے پیارو، موبائل پسند کے مسواک کیا پسند؟ اگر موبائل گم جائے کسی کا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی سٹائل دیکھا آپ نے؟ اگر موبائل گم گیا، گھنٹی بجا میرے موبائل، کیا ہوا؟ کروڑوں رولنگ تھا، کیا ہوا؟ اور مسواک نہیں ہے، زمانے سے جیب میں مسواک نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ موبائل دنیا والوں کا ہے، مسواک مصطفیٰ کا ہے۔
मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं मेरे प्यारो। आज से कौन कौन तैयार है? चलो ये तो मैंने 2-3 बातें कही। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़े। चलो तीसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, बहुत पते की बात है। कौन सा महीना? आवाज से बोलो, कौन सा महीना? शाबान। शाबान महीने में रात आएगी इंशाअल्लाह, बोलो आएगी। हमारे मार्च की 7 तारीख इंग्लिश वो जो रात आएगी वो शबे बारात, बोलो वो शबे। एक बात याद रखना, ये रात में अल्लाह इतना माफ करते। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह कितना माफ करते? तो हमारे नबी के जमाने में एक कबीला था, उस कबीले में बकरियां बहुत ज्यादा थी, बकरे बहुत ज्यादा थे। हमारे नबी ने वो कबीले का नाम लेकर कहा कि जितनी बकरियां और जितने बकरे हैं उनके बदन पे जितने बाल हैं, अल्लाह ताला एक एक उम्मती के इतने गुनाहों को आज रात में माफ कर देगा। तो बहुत बड़ी रात आ रही है शबे बारात। लेकिन आपको मालूम है एक आदमी कितनी भी इबादत करे, कितना भी रोवे, कितना भी सजदे करे, मगर उसकी माँ उससे नाराज है या उसका बाप उससे नाराज है, अल्लाह ये रात को उसकी मगफिरत नहीं करेगा। ये रात को नहीं, रमजान की जो रात आएगी, और रमजान में एक बड़ी रात आएगी शबे कदर, अल्लाह उस रात में भी उसकी मगफिरत नहीं करेगा। आपको एक बात बताओ मेरे दोस्तों, माँ क्या है? हमारी माँ क्या है? हमारे अब्बा क्या है? मेरे प्यारो, हमारी माँ का हमारे ऊपर इतना एहसान, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, क्या ये हदीस हमने नहीं सुनी? ये एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, मैं क्या काम करूं? अल्लाह राजी, आप राजी, मैं क्या काम करूं? हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत में। क्या बोला? माँ की। तो वो कहने लगा अल्लाह के रसूल तो है, मेरी अम्मी की बहुत खिदमत करता, आप इसके बाद कुछ बताए। हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने बताया ना, मैं माँ की बहुत खिदमत करता, बहुत खिदमत करता, और क्या करो? हमारे नबी साहब ने तीसरी मर्तबा फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। वो सहाबी कहने लगे मैं सुन लिया, माँ की खिदमत करना, अब क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया अबू जाओ, अब्बा की खिदमत करो। मालूम हुआ अब्बा की खिदमत से माँ की खिदमत 3 गुना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ ने वो 3 काम किए। यहाँ अब्बा बैठे होंगे हम सब, माँ ने वो 3 काम किए जो अब्बा ने नहीं किए। पूरा मजमा बोलना, बच्चे को पेट में रखने वाली कौन? 9 महीने तक पेट में रखने वाली कौन? माँ। डिलीवरी, बच्चा जन्ने वाली कौन? माँ। दूध पिलाने वाली कौन? ये काम अब्बा नहीं करता ना, इसलिए हमारे नबी ने वो तीनों बातों का ख्याल किया। वो माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा। और कितने घर में तो मालूम है बीवी प्रेग्नेंट होती है, शोहर के अंदर फरमा बरदारी नहीं होती, शोहर के अंदर बीवी की मोहब्बत नहीं होती, वो बेचारी पेट में बच्चे को लेके बर्तन भी धो रही है, कपड़ा भी धो रही है, वो बेचारी सास की बातें भी कड़वी कड़वी सुन रही है, वो इधर जा रही है उधर जा रही है, किसी तरीके से बेचारी 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती है। उसके बाद में डिलीवरी होती है, फिर भी मालूम नहीं कितना जुल्म उसके ऊपर होता है, फिर भी बड़े प्यार मोहब्बत से 2-2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है। और अगर बच्चा बीमार होता है पूरी रात जागती है, अगर गरीब है तो अपना कंबल हटा देती है, बच्चे को कंबल उड़ा देती है। मेरे दोस्तों वो माँ हमको नहीं अच्छी लगती। वो अब्बा जिसने खून पसीने की कमाई एक करके हमको आगे बढ़ाया। अभी आपने देखा काली कमरुल इस्लाम कमर को मेरे बाबा कह के रोने लगे। दुनिया कहती है छोटा बच्चा यतीम हो जाता, नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अम्मा अब्बा भी दोनों अल्लाह की रहमत में चले गए। याद आते तो बहुत याद आती है। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, नाम है हैवा। बोलो क्या नाम? ये हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज है। थोड़ी आवाज ऊपर करें, थोड़ी आवाज ऊपर करें। आवाज आप लोग सुन रहे हो ना? थके तो नहीं हो ना? नहीं थके तो बात बंद कर दो। नहीं, साथ में बोलो ना, एक बहुत बड़े हदीस के इमाम, क्या नाम? हजरत हैवा। पूरा मजमा बोलेगा हजरत हैवा। उनका क्या मामला था भाई? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े तकरीर करने वाले, बहुत बड़े बयान करने वाले। रोज सुबह में इनका सबक शुरू होता था, मजमा का मजमा आता था। क्या हुआ मालूम है? जब ये सबक पढ़ाते हुए और बिल्कुल सबक पढ़ा के काफी अच्छा सबक पढ़ा रहे हुए, अचानक इनकी माँ आती थी। अच्छा, माँ की उम्र 99-100 साल की उम्र, और माँ डंडा लेकर हाथ में आवे और क्या करे मालूम है? सीधे आके हैवा को डांटना शुरू करे। क्या डांटे? हैवा को कहे अलकिल हुबूब अलद दज्जाजा। आकर कहते, वो माँ आकर कहती थी हाँ बैठ गए, सबक पढ़ाने बैठ गए, बयान करने बैठ गए, पूरा मजमा बैठ गया, होशियारी मारने बैठ गए।
اپنے گھر میں مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ گھر میں مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا؟ چلو اٹھو پہلے مرغیوں کو دانا ڈالو۔ اب حضرت حیوا وقت کے امام ہیں، وقت کے بہت بڑے ہیں، لیکن کتاب بند کرتے پورے مجمع کو کہتے بیٹھے رہو میں مرغی کو دانا ڈال کے آتا ہوں۔ حالانکہ حضرت حیوا کہتے صبح میں نے مرغیوں کو دانا ڈالا، میں نے خود بھی ناشتہ کیا، امی کو ناشتہ کروایا، غسل کر کے آیا، لیکن امی کا دماغ ہے بس بڑھاپا ہے، جاتے ساری مرغیوں کو پھر دانا ڈالتے، اس کے بعد اماں کو پوچھتے اماں میں نے مرغیوں کو دانا ڈال دیا، پھر میں سبق پڑھانے چلا جاؤں، اماں اجازت دیتی تو پھر آ جاتے۔ میرے پیاروں یہ 1-2 دن کے بعد میں 6 مہینے، بولو کتنے؟ ایک دن کیا ہوا معلوم نہیں، ماں کا غصہ کچھ زیادہ ہوگا، بڑا ڈنڈا لے کر آئی اور وہی طریقے سے آئی اور آ کر کہا الکل ہوبو الدجاجہ، تم مرغی کو دانا ڈالے بغیر آ گئے۔ اس دن حضرت حیوا کی زبان سے نکل گیا اماں حدیث کا سبق ہو رہا ہے اور بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے اور میں مرغی کو دانا ڈال کے آیا ہوں۔ اور ڈنڈا جو تھا نا ماں نے لیکن وہ ڈنڈا مارا، سیدھے سر پہ مارا، یہاں سے خون بہنا شروع ہوا، سارا مجمع حیران۔ حضرت حیوا اسی طرح خون دباتے دباتے چلے گئے، جا کے مرغیوں کو دانا ڈالا، پٹی وٹی باندھ کر آئے اور اس کے بعد میں جب حدیث کی کتاب کو کھولا تو پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے، پڑھاتے معلوم نہیں یا تو درد ہوتا ہوگا یا تو ماں کی محبت یاد آئی ہوگی، رونے لگے۔ تو ایک شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت ایک آئیڈیا، ایک آپ کو بہت اچھی بات بتاؤں، یہ کر لو، یہ روز کا معاملہ ختم۔ تو حضرت حیوا نے کہا کیا کروں؟ کہا جب گھر سے باہر نکلو تو تالا مار کے نکلو۔ ماں تو گھر میں باہر تالا لگا، ماں کا دماغ تو کام کرتا نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر تک دروازہ ٹھک 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 کرے گی، پھر واپس بیٹھ جائے گی۔ آپ آرام سے سبق پڑھاؤ، سبق پڑھا کے تالا کھولو، پھر ماں کی جو خدمت کرنا ہے خدمت کرو۔ سننا میرے پیاروں گنگا پروان، حضرت حیوا نے زور سے چیخ ماری اور کہا بیٹا وہاں تالا لگاؤں گا تو رات کو میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا، رات کو میرے خوابوں پہ۔ تو سب نے کہا آپ کو خواب پہ تالا لگ جائے گا؟ کھرے وہاں ماں کے دروازے پر تالا لگاؤ گے، رات کو خواب میں کیسا تالا لگے گا؟ حضرت حیوا نے کہا تم کو نہیں معلوم، روز رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور روز مجھے آ کر پوچھتے ہیں، روز آ کر پوچھتے ہیں آج ماں نے تجھے کیا کہا، آج ماں نے تجھے کیسے ڈانٹا، تو نے آج ماں کی کتنی فرما برداری کی، اور آج تو آ کر مجھے پوچھیں گے تیری ماں نے تجھے کہاں مارا۔ اور جہاں جہاں میں بتاتا ہوں میرے نبی وہیں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو اب وہ تالا لگ جائے گا۔ تو میرے پیاروں سچ بتاؤ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنی ماں کے سامنے آواز اٹھانا، اپنی ماں کے سامنے زور سے بولنا، باپ کو ایک دم کڑوا جواب دینا، یہاں تک کہنا کہ ماں تیرے کو نہیں سمجھ میں آتا میرے کو سمجھ میں آتا ہے۔ میرے پیاروں جس ماں اور باپ نے تمہیں جنا تمہیں زیادہ سمجھ میں آنے لگا، اس لیے وہ دن آنے سے پہلے شب برات، وہ رات آنے سے پہلے ماں سے معافی مانگ لو گے، بولو کر لو گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، اور تیسرا کام بولو ساتھ میں بولو، تیسرا کام ماں کی فرما برداری۔ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرو، ماں سے معافی مانگ لیں گے، بولو مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ اب بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات میرے پیاروں، یہ بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے، حافظ ہوئے نا، بولو ہوئے نا، حافظ ہوئے۔ یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ بچے، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ میرے پیاروں کیا شان ہوگی قیامت میں، چاہے دنیا میں کوئی کرے نہ کرے، لیکن سچ بتانا ان لوگوں کی شان ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں صرف شارٹ میں آپ کو بتا دوں، قیامت میں حافظ جو ہے نا، حافظ جتنے حافظ ہوں گے، مرد یا عورتیں، لڑکے یا لڑکیاں، حافظین اور حافظات جتنے ہوں گے قیامت میں اللہ سب حافظوں کو جمع کریں گے، سب حافظوں کو جمع کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ تھر 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 کانپتے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، کیوں حافظین کو پوچھیں گے، یہ بچوں کو پوچھیں گے کیوں کانپ کیوں رہے؟ تو سب کہیں گے اللہ آپ کا ڈر لگتا، اللہ آپ کا ڈر لگتا۔ اللہ فرماتے مت ڈرو، اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن نہیں عطا کرتا، مجھے اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو یہ پیارا قرآن میں تمہارے سینے میں نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیوں سننا، بہت پیار سے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ کو کیا کہیں گے؟ اللہ خود کہیں گے حافظ کو، کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، بولو سبحان اللہ، پڑھتا جا
جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. قرآن پاک میں 6666 آیتیں. جنت کی سیڑھی 6666. اللہ کہیں گے پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی چڑھتا جا, آخری آیت پر پہنچے گا 10 قدم پر جنت الفردوس. بولو سبحان اللہ. یعنی حافظ اور جنت الفردوس بولو کتنے قدم؟ 10 قدم. 10 قدم. اب سننا کیا ہوگا, یہ حافظ لوگوں کو مبارک کرے. بولو آمین, بولو آمین. اللہ تینوں بچوں کو مبارک کرے. بولو آمین. 10 قدم باقی ہوں گے اور حافظ کو اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ اے حافظ جاؤ 10 قدم چلو. اور اللہ سارے فرشتوں کو کہیں گے حافظ چلتا جائے گا, تم چاروں طرف سے سلام کرتے جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. قرآن کریم میں فرمایا وہ فرشتے سلام کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وہ فرشتے سلام سلام سلام, اور حافظ درمیان میں چلے جا رہے, چاروں طرف سے فرشتے سلام. 10 قدم پر جنت کا دروازہ کھلے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها, جنت کا دروازہ کھلے گا. یہ جیسے اندر جائیں گے اللہ کی آواز آئے گی, فرشتوں سلام بند. کوئی سلام نہیں کرے. ارے جنت میں انٹر ہو گئے حافظ. اللہ کہیں گے اے فرشتوں کوئی سلام نہیں. تو حافظ جو ہوں گے وہ اللہ کو کہیں گے اللہ وہ سلام کرتے تھے بہت اچھا لگتا تھا, اللہ وہ سلام کرتے تھے بہت اچھا لگتا تھا, تو نے کیوں ان کو رکا دیا؟ کرنے دو نا, ان کو سلام کرنے دو نا. اللہ کہیں گے میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے, فرشتے نہیں سلام کریں گے, اب میں خود اللہ تجھے سلام کروں گا. اب میں خود اللہ تجھے سلام کروں گا. یہ سورہ یاسین پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کہیں گے فرشتوں سلام مت کرو, اب پیدا کرنے والا اللہ خود سلام کرے گا. اے میرے پیارو اللہ کیسا سلام کریں گے معلوم ہے؟ جن کو اللہ سلام کریں گے سب جنت کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے. اللہ کہیں گے آگے بڑھو, ابھی تو جنت بہت بڑی ہے, آگے بڑھو. تو کیا کہیں گے اللہ تیری آواز میں ہی ہم کو جنت مل گئی ہے. بولو سبحان اللہ. پھر معلوم ہے کیا ہوگا؟ پھر سب حافظ بولو کہاں جائیں گے؟ ارے بولو نا کہاں جائیں گے؟ ایک دن ہوگا اللہ کہیں گے سننا بڑا, ایک دن ہوگا اللہ کہیں گے جنت کی بالکنی میں جاؤ. بھائی جنت کی بالکنی بالا خانہ اس سے بھی خوبصورت جاؤ. وہ سارے حافظ جائیں گے, کہاں جنت اور کہاں جنت کی بالکنی, سارے حافظ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیچے دیکھو, نیچے دیکھو. وہ جنت میں سے نیچے دیکھیں گے تو بہت نیچے جہنم کی کھائی ہوگی. کسی کو مارا جاتا ہوگا, کسی کو پیٹا جاتا ہوگا, کسی کو لوہا سر پھوڑا جاتا ہوگا, کسی کی ہڈی توڑی جاتی ہوگی, کسی کی پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہوگی, کسی کو بڑے بڑے کانٹے گلے میں اتارتے جائیں گے. یہ اوپر سے دیکھے گا کہے گا اللہ نہیں میرے کو نہیں دیکھنا, اللہ میں جنت میں برابر, میں جنت کی بالکنی میں برابر, اللہ مجھے یہ نہیں دیکھنا. اللہ کہیں گے تیرے سینے میں قرآن تھا, دیکھ لے کہ جتنے نیچے ہے جہنم میں اور جس کو عذاب ہوتا اس میں تو کسی کو پہچانتا ہے؟ صرف اوپر سے دیکھ کے بتا کسی کو پہچانتا. تو یہ دیکھ کر کہے گا اللہ اس کو پہچانتا, وہ گنگا پور میں رہتا تھا. اللہ کہیں گے وہ تیرے کو پہچانتا تھا, اللہ میرے کو نہیں معلوم, وہ میرے کو پہچانتا نہیں پہچانتا, لیکن میں اس کو پھر وہ کہے گا اللہ وہ میرا چچا اس کو تو میں پہچانتا ہوں, اللہ وہ میری پھوپھی ہے, اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں, اللہ وہ میری خالہ ہے میں اس کو پہچانتا ہوں. پھر کہے گا اللہ وہ ہمارے مدرسے میں آیا تھا, ایک بار آیا تھا, ہمارے پرنسپل کے ساتھ بیٹھا تھا لیکن میرے ساتھ بات نہیں کیا تھا, لیکن اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, تو جس کو پہچانتا ہے اشارہ کر, اب تو اشارہ کرتا جائے گا جہنم سے نکال کر اسے بھی جنت میں پہنچا دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کمال گنگا پور ہے, جب ختم کرنے پر آیا تب آپ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہے. میرے پیاروں آج
میں آپ کے سامنے دو باتیں کروں گا، دوگے میرے کو؟ بڑے کنجوس ہے بھائی، دوگے بھائی؟ میں اپنے واسطے بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، یہ میں نے آج پورا دن میں یہاں تھا جامعہ عمر بن خطاب میں، لیکن میں آپ سے کلیکشن چندہ مانگ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کی مرضی، لیکن میری بات سننے کے بعد فیصلہ کرنا، لیکن اس بات کو بتانے کے بعد پہلے کی ارادہ کرو تاکہ میری 4 باتیں مکمل ہو جائے۔ پہلی بات لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں کی خدمت، ابا کی خدمت، اور آخری بات کہہ دو 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کل بھی میں نے وہاں سالار جنگ میں اور آج گنگا پور میں ایک ہی بات کہوں گا، شاید کوئی عالم اتنا کھل کر نہیں بولتا، لیکن میں کھل کر کہتا ہوں آپ کی مرضی، برداشت تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ قرآن میں لکھا، اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ پھر بولو، جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بے نمازی ہوگا وہ جہنم۔ تو کون کون تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے 5 وقت نماز پڑھنے والے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ فرماتے جنت الفردوس عطا کروں گا، اس سے اوپر کوئی جنت نہیں۔ نماز نمبر 1 تو جنت بھی نمبر 1۔ کون کون تیار ہے؟ سب پڑھیں گے نماز۔ لیکن ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ میں نے پڑھا اور بہت دل اتنا راضی ہو گیا۔ ایک بادشاہ تھا، بولو کون؟ اس نے ارادہ کیا کہ مجھے مسجد بنانا ہے، مسجد مدرسہ سب ساتھ میں بنانا ہے، اور اس نے یہ بھی اعلان کیا کوئی چندہ نہیں، کوئی کلیکشن نہیں، کیونکہ اس کو چندے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اس کو چندے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور، پوری رعایا کو سنبھالنے والا، پورا بیت المال اس کے پاس، ساری حکومت اس کے پاس۔ اس نے کہا کوئی کلیکشن نہیں، کوئی چندہ نہیں، میں بادشاہ، اپنے نام سے میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ دیکھو، مسجد بنایا تو اللہ کا گھر بنایا، مدرسہ بنایا تو مصطفیٰ کا گھر بنایا، کہا میں دونوں بنانے والا اور کوئی چندہ ہونے والا۔ اچھا، اس زمانے میں ایک 20 سال کا جوان لڑکا جو جنگلوں میں لکڑے کاٹے، بولو کیا کرے؟ جنگلوں میں لکڑے کاٹے، اور جنگلوں میں لکڑے کاٹے، بیچارہ گرمی میں بیچے۔ اس کو پتا چلا کہ بادشاہ مسجد بنانے والا ہے، اللہ کا گھر، مصطفیٰ کا گھر۔ وہ بہت مشکل سے اپوائنٹمنٹ لیا، اب بادشاہ کے پاس آیا، کہا بادشاہ آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ کہا کہ آپ مصطفیٰ کا گھر بنا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ تو کہا میں جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں، آج میں نے بیچا اور 4 اینٹ خریدا۔ کتنی اینٹ سمجھتے ہو؟ 4 اینٹ خریدا اور نکالا رومال میں، بڑے رومال میں 4 اینٹ نکالا۔ کہا میں چاہتا ہوں آپ جو اللہ کا گھر بناتے اس میں میری 4 اینٹ لگا دینا، اس میں میری 4 اینٹ۔ بادشاہ کا تیور بدل گیا۔ بادشاہ نے کہا باہر بورڈ نہیں لکھا؟ ہم نے باہر اعلان کروایا، کوئی چندہ نہیں، کوئی کلیکشن نہیں، کسی کا کوئی پیسہ لینا نہیں، بادشاہ ہوں، اکیلا مصطفیٰ کا مکان بناؤ، اکیلا اللہ کا گھر بناؤ، کوئی مجھے نہیں چاہیے، اٹھاؤ تمہاری اینٹیں اٹھاؤ۔ کہا بہت حلال کی کمائی ہے، 4 اینٹوں میں تمہارا کیا جائے گا؟ بادشاہ نے کہا اٹھاؤ، میں تو یہاں سے دھکے مار کے نکلواؤں گا۔ اس بیچارے نے 4 اینٹ لی۔ سننا، لیکن عقل والے کو اللہ کیسی عقل دیتا، کیسا؟ وہ باہر گیا جہاں ساری اینٹیں رکھی ہوئی تھی، بھائی مسجد تو بنی نہیں تھی، ساری اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا، وہ اینٹوں کے ساتھ اپنے لکڑے بھی رکھا اور سب کو برابر باندھا اور اپنے کندھے پر رکھا، اور جان بوجھ کر وہ اینٹوں کے سامنے گر گیا۔ بھائی اینٹوں کے سامنے گر گیا، جلدی اس کا رومال کھولا، وہ جو اینٹیں تھی وہاں اپنی 4 اینٹ رکھ دی اور واپس رومال باندھا، لکڑے ہاتھ میں لیا اور لے کر تو سب نے دیکھا کہ بھری ہوئی کوٹھڑی کے ساتھ گرا اور بڑی ہوئی کوٹھڑی کے ساتھ واپس چلا گیا، اور 4 اینٹیں کہاں رکھ دیا؟ ہو گیا، زمانہ گزر گیا۔ وہ بادشاہ بھی اس کے بعد میں ایک اللہ کا ولی بنا ہوا بادشاہ ہی تھا۔ ایک دن رات کو خواب میں بادشاہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ خواب میں کوئی ان کو اٹھا رہا ہے، اور 2 شخص ان کو اٹھا کے کہتے چل جنت میں چل۔ تو کہا ابھی جنت میں؟
کہا تو نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا، اور پورا محل اللہ نے چاندی کا بنایا ہے۔ ایک بادشاہ اتنا خوش، اور وہ دو فرشتے ہوں گے یا خواب میں جو بھی ہوں گے، وہ دروازہ چاندی کا دروازہ کھولتے ہیں اور بادشاہ کو لے کر چلتے چلتے چلتے، اور ایک ہی آواز آتی ہے، جو اللہ کا گھر زمین میں بناتا ہے، جو مصطفیٰ کا گھر زمین میں بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا محل بناتا۔ اور بادشاہ دیکھا دیکھا دیکھا، چلا چلا، جنت تو ختم ہی نہ ہوئے۔ آخر میں وہ خواب میں کہتا ہے بھائی بہت چلے بہت چلے، کہاں تک ہے؟ کہا بھی تو بہت، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اتنا لمبا خواب۔ ایک جگہ پہ جا کر اس کو کہا تیری جنت یہاں پر ختم ہو گئی، اور یہ جو اس کے بازو والی جنت ہے وہ سونے کی اور موتیوں کی بنی ہوئی ہے، وہ تیری نہیں ہے، وہ تیری نہیں ہے، یہاں تمہاری جنت ختم ہو گئی۔ تو وہ بادشاہ نے خواب میں دو کو کہا کہ وہ میری جنت کے ساتھ وہ جنت اور بھی چمکتی ہے، میری تو چاندی کی ہے، وہ سونے کی ہے، وہ جواہرات کی ہے، وہ موتی کی ہے، وہ یاقوت کی ہے، وہ زبرجد کی ہے، اس کے پتھر کتنے شاندار ہیں، تو وہ جنت کس کی ہے؟ کہا وہ جنت بھی اس کی ہے جس نے مسجد بنائی ہے۔ کہا کون سی مسجد؟ کہا جو تو نے بنائی۔ اس نے کہا میں نے مسجد بنائی، اس میں تو کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کلیکشن نہیں تھا، چندہ نہیں تھا، میں نے اکیلے نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے والے کو چاندی کی جنت، اور جس نے کچھ نہیں کیا اس کو سونے کی جنت۔ کہا نا، اس نے بھی مسجد بنائی۔ تو بادشاہ نے وہ دو کو کہا تم کو نہیں سمجھ میں آتا، جب میں اکیلا بنانے والا تو ان دونوں نے کہا یاد کر وہ 4 اینٹ لے کر آیا تھا، یاد کر۔ تو کہاں آیا تھا لیکن میں نے لیا نہیں تھا۔ کہا تو نے لیا نہیں تھا، اللہ نے پہنچا دیا تھا، ساری اینٹوں میں اس نے اینٹ رکھ دیا تھا، یہ اس کی جنت ہے۔ بولو یہ اس کی جنت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتا ہے آپ لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا، اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ ایسی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔